یہ دیکھیں کہ دنیا کیسے قدر کرتی ہے ان لوگوں کی جو اس میں بستے ہیں، ملک کیسے قدر کرتے ہیں۔ یہ فرینکفرٹ کا ایئرپورٹ ہے، اس کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام تھا ٹریبور۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی اور اس خاتون نے ایک دفعہ ایک اعتراض لگایا اور وہ اعتراض بڑا کلیئر تھا۔ اس نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا دیا ہے اور ان کے یہاں ایئرپورٹ بنانے کی وجہ سے یہاں دن رات جو فلائٹس اترتی ہیں ان کی وجہ سے میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب وہاں کا عدالت کا نظام جرمنی کا اتنا سٹرونگ ہے، انہوں نے فوراً اس ایئرپورٹ کی انتظامیہ کو کال کر لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس مسئلے نو ہن سالو کرو، بڈھی قابو نہیں آ رہی۔ اب انتظامیہ کو لالے پڑ گئے، انہیں جرمنی کے قانون کا بھی پتہ تھا، انہیں جرمن شہریوں کی عزت کا بھی پتہ تھا۔ وہ پاکستانی شہریوں کی طرح نہیں ہے کہ لیا ڈالا چل بھی پالا تھلے، یہ سین نہیں تھا۔ انہوں نے پتہ تھا کہ قانون تو ٹانگ دے گا۔ اب جو ایئرپورٹ جنہوں نے بنایا اب ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس حد تک جو ہے ان کے لیے عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ وہ بڑھیا کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے اس کے پیر پکڑ لیے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو جو معاوضہ چاہیے آپ لے لیں، آپ کو ہم نیا گھر دنیا میں جس جگہ پہ آپ کہتی ہیں ہم آپ کو بہترین گھر بنا دیتے ہیں، جرمنی کے جس شہر میں جس جگہ پہ جیسا بنگلو چاہتی ہیں ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، اس گاؤں کی جگہ۔ آپ کو جو بدلے میں پیسہ چاہیے، آپ ادھر ہی رہنا چاہتی ہیں، ہم آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کسی طریقے کورٹ پر سے یہ اعتراض اٹھا لیں اور ہماری فلائٹس کو اجازت دے دیں اور ہمیں تنگ نہ، ہمارے ایئرپورٹ پر کوئی پابندی نہ لگے۔ وہ جو بڑھیا تھیں وہ اڑ گئیں، انہوں نے کہا میں یہاں اپنی ذاتی گھر میں رہتی ہوں اور عرصہ دراز سے، اور اب میری طبیعت ناساز ہے، میں یہ شور نہیں برداشت کر سکتی، اور مجھے آپ جتنے مرضی پیسے دیں میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب بڑھیا جب دوبارہ جج کے سامنے پیش ہوتی ہے تو جج صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا کیا فیصلہ ہے، ہاؤ ڈو یو سالو۔ اب اس پہ جو ایئرپورٹ انتظامیہ تھی اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے پوچھ لیں کیا چاہتی ہیں، ہم تو انہیں ہر طرح سے آفر کر چکے ہیں کہ ہم ان کا پورا گاؤں آباد کروا دیتے ہیں، ہم ان کا گھر موو کر دیتے ہیں، انہیں کوئی معاوضہ چاہیے ہم وہ دے دیتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے اب ایئرپورٹ بن گیا، اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، ہم اس ایئرپورٹ کو تو نہیں اٹھا کے کہیں لے جا سکتے، اور نہ ہی ہمیں اس اعتراض کا پتہ تھا کہ یہاں کوئی گاؤں ہے ٹریبور اور اس طرح ایک خاتون اٹھ کے ہمارے پہ اس طرح کیس کر دیں گی۔ پھر جج نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا، اس نے خاتون سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سوتی کب ہیں اور اٹھتی کب ہیں، آپ کتنا ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اس نے کہا بھی میں رات 12-1 بجے تک سو جاتی ہوں اور میں فجر کے ٹائم اٹھتی ہوں۔ جج نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ رات 12 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر کسی قسم کی کوئی فلائٹ لینڈ نہیں کرے گی۔ اس پر جو انتظامیہ تھی ایئرپورٹ کی وہ ہکا بکا رہ گئی، اس نے کہا جج کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے تو ہمارا اربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ خاتون نے کہا کہ مجھے فیصلہ منظور ہے کہ ٹھیک ہے ان 5 گھنٹوں میں جب میں سو رہی ہوتی ہوں کوئی فلائٹ یہاں نہیں اترے گی۔ اور آپ دیکھیں عزت کا مقام کہ جرمنی کے جج نے وہ فیصلہ کیا اور ایئرپورٹ انتظامیہ چیختی رہ گئی، اور جج نے کہا کہ یہ آپ کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جس سے یہ ایئرپورٹ بنا ہے، یہ بڑھیا آپ کو ٹیکس دیتی ہے جس سے آپ نے ایئرپورٹ بنایا ہے، اور اگر وہ ٹیکس پیئر مطمئن نہیں ہے اس ایئرپورٹ کے یہاں بننے سے اور اس کی نیند میں خلل آتا ہے تو یہاں کا عدالتی نظام یہ کہتا ہے کہ آپ اس ٹیکس پیئر کو سیٹسفائی کریں۔ اب وہ ٹیکس پیئر اگر ایسے سیٹسفائی ہوتا ہے کہ 5 گھنٹے آپ ہر حالت میں یہاں فلائٹ نہیں اتاریں گے اور وہ سو رہی ہوں گی تو آپ نہیں اتاریں گے، اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب آپ یہ رپورٹ پڑھیں کہ بین آن فرینکفرٹ فلائٹس 4/4/12 کی رپورٹ ہے، A dead off night ban on flights at Frankfurt Airport has been confirmed by Germany's top administrative court, validating neighbors' house complaints while frustrating airlines, especially those airlifting freight. یہ جو میں نے آپ کو سارا سنایا ہے اس کی ریسرچ یہ آخر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسے تاریخ نے بھی کنفرم کیا۔ اب موجودہ حالات میں فرینکفرٹ میں کیا ہو رہا ہے ڈزنٹ نو، پر عدالت میں یہ تاریخ ساز فیصلہ اس بڑھیا کے کیس کے بعد محفوظ ہے، ٹریبور کی گاؤں کی بڑھیا کا۔ وہ ایک ٹیکس پیئر تھی، یہاں ٹیکس پیئر پاکستان میں جو سو کال ٹیکس پیئر ہے
پہلی بات یہ ڈیفائن ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں ٹیکس پیئر ہے کہ نہیں، وہ بھی سوالیہ نشان. پھر اب بجلی پہ جو ہڑتال ہونے جا رہی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو بجلی کا بل دیتے ہیں ان پہ اس بجلی کا بل ڈال دو جو چوری کی جا رہی ہے. یعنی چور پیسہ نہیں دے رہا، کھا رہا ہے، ایکسٹرا بجلی لے رہا ہے، فری لے رہا ہے، اس کا پیسہ اس پہ ڈال دو جو بجلی کا بل دے رہا ہے. یہاں ٹیکس پیئر کی یہ قدر ہے تو پھر ٹیکس کوئی کیوں دے، کوئی بجلی کا بل کیوں بھرے. اگر آپ ایسے تاریخ ساز فیصلے لکھیں گے جو ٹریبور میں کیا گیا، جو اس جرمنی کی خاتون کے ساتھ جرمن کورٹ نے فیصلہ کیا اور اسے ریلیف دیا، آپ دیکھیں لوگ آپ کو ٹیکس کیسے نہیں دیتے. آج میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس چور کیوں ہیں. ایک اخلاقی تعلیم نہیں ہے، اور دوسرا ٹریبور جیسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں آج تک. ٹیکس پیئر کو عزت ملی نہیں. ایک بندے نو پتا ہے کہ ادا ابا بیمار ہو گیا تو وہ کھنگ کھنگ کے سرکاری اسپتال جائے گا بھی تے دوائی نہیں ملنی، ذلیل ہوئے گا، مرے گا ایمبولینس وچ، ایمبولینس بھی اپنے پیسیاں دی کرا کے جانی پائے گی. پرائیویٹ علاج ہو گیا تے ہو گیا. پھر وہ ان سرکاری اسپتالوں کو چلانے کے لیے ٹیکس دیتے ہوئے ہچکچائے گا. اگر ایک بندے کو پتا ہے کہ اس نے بجلی کا بل دیا ہے، سارا کچھ ہے، سڑکوں کا ٹیکس دیا ہے، لیکن وہیں اس کا بچہ کسی ٹوٹی سڑک میں ٹرالے کے نیچے آئے گا تو وہ ٹیکس دیتے ہوئے ہچکچائے گا. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ وہ ڈیمز کے فنڈز کے لیے اتنا اتنا پیسہ دے رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اور ڈیم نہیں بن رہے، سیلاب آ رہے ہیں، تو وہ کہیں بھی ٹرسٹ کرتے ہوئے ہچکچائے گا. کبھی آپ نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں لوگ ٹیکس دینے کی بجائے اربوں روپے کی زکوٰۃ فطرانہ دے دیتے ہیں؟ یہ سیلانی ٹرسٹ ہے، جے ڈی سی ہے، انڈس نیٹ ورک ہے، دنیا جہان کے اور نیٹ ورکس ہیں، شوکت خانم ہے، یا میں آج عفان کیسر چیریٹی مانگنے بیٹھ جاؤں، میں آپ کو کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے دکھا دوں گا، اور میں دکھا دوں گا. لوگ چیریٹی دے دیں گے، چیریٹی 1000 دفعہ دے دیں گے، بیکاز ان کو پتا ہے کہ چیریٹی جس بندے کو دی جا رہی ہے اس کا ٹرسٹ بلڈ ہے. جن اداروں کا میں نے نام لیا ان لوگوں نے اور کچھ نہیں کیا، انہوں نے ٹرسٹ بلڈ کر لیا اس عوام پہ، پیسے والی پہ، کہ اگر آپ ہمیں پیسہ دیں گے تو ہم اس کو فلاحی الخدمت دیکھ لیں، ہم اسے فلاحی کام میں ہی لگائیں گے. آپ کا 1 روپیہ بھی اف بٹ نہیں ہوگا. اس کو عوام آؤٹ آف باکس پیسے بھی دے رہی ہے، آؤٹ آف وے جا کے بھی دے رہی ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے ٹرسٹ اتنا لوز کیا ہوا ہے سرکار پہ کہ لوگ ٹیکس دیتے ہوئے چراتے ہیں کہ دیا ٹیکس تو کھا جان گے. کوئی لندن وچ فلیٹ لے گا، کوئی باہر بھاگ جائے گا، کوئی لٹ لائے گا، کوئی کدھر چلا جائے گا. ان کو یقین ہی نہیں ہے اس سارے نظام پہ. اور جب نظام پر یقین اٹھ جائے تو ڈیفینیٹلی پھر ٹیکس پیئرز کو ٹیکس دیتے ہوئے یہ سوال اٹھاتے ہیں کیوں ملک میں چیریٹی لوگ دے دیتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے. کیونکہ یہاں کوئی ایسی بڑھیا پیدا نہیں ہوئی، کوئی ایسا ٹریبور کا گاؤں پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا جج پیدا نہیں ہوا جو جرمنی کے اس فرینکفورٹ جیسا فیصلہ دے دے کہ بھائی نہیں کر سکتے آپ، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، وہ بڑھیا کہہ رہی ہے میں نے سونا ہے تو میں نے سونا ہے. تو اس لیے آپ کو جب اوور آل ٹیکس پیئرز کا پیسہ نکالنے کے لیے آپ یہ سخت قوانین لائیں گے، امپلیمنٹ کریں گے، ٹیکس پیئرز کو عزت دیں گے، تب ہی آپ اس ملک کا نظام درست کر پائیں گے. ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کر پائیں. یہی وجہ ہے کہ ڈالر اب 400 پہ جا رہا ہے، پیٹرول 400 روپے لیٹر پہ جا رہا ہے، مہنگائی، تباہی، افراتفری، نفسا نفسی، بیکاز پیپل ہیو نو ٹرسٹ ان دس سسٹم. اینڈ وین یو لوز ٹرسٹ ان اینی سسٹم یو لوز الٹیمیٹلی ون تھنگ، دی سسٹم. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.